آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک سوال کے اوپر۔ ایک خاتون کی مجھے کال آتی ہے اور وہ ایک بات کرتی ہیں، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ٹاپک پہ تو ویڈیو بنانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر وسیم، جب بھی میں قرآن پاک پڑھتی ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو میں نے ان خاتون سے کویسچن کیا کہ آپ کیا بن کے قرآن پڑھتی ہیں؟ مسلمان بن کے قرآن پڑھتی ہیں، منافق بن کے پڑھتی ہیں، یا کافر بن کے پڑھتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمان بن کے پڑھتی ہوں۔ تو میں نے کہا مسلمان کے لیے تو پوری قرآن پاک میں بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور نجات ہی نجات ہے۔ وہ جو دوسروں کے لیے آیتیں ہیں ان کو آپ اپنے اوپر کیوں لاگو کر رہی ہیں؟ جہاں تک ڈر کی بات ہے نا، تو وہ اللہ کا جو ڈر ہے نا، اس کی بڑی بہترین اگزامپل حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اپنی آڈیو میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بول دے کہ بیٹا اپنا یہ حساب کرو، میری جائیداد میں سے تم سب کچھ لے لو، گاڑی لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن آج کے بعد تم نے مجھ سے تعلق نہیں رکھنا۔ تو اگر اچھا نیک بیٹا ہوگا نا، تو اپنے والد کو بولے گا کہ آپ سب کچھ اپنے پاس رکھیں، یہ تعلق مجھ سے نہ توڑیں۔ تو وہ جو اسی طرح سے جو ڈر ہے نا، وہ اللہ سے اس تعلق کے ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں، ذرا جائزہ لیں اپنی زندگی کا اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات آپ کے اوپر کیے ہیں، کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر۔ تو وہ جو تعلق ہے نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کا محسن ہے اللہ، آپ کا اتنے سارے احسانات ہیں اللہ کے ہمارے اوپر، تو اس وجہ سے ہم نیک عمل کرتے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بچاتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق گہرا ہو۔ تو یہ جو ڈر ہے نا تعلق کے ٹوٹنے کا یا اللہ کے ناراض ہونے کا، یہ عذاب سے ڈرنے کا جو ہے وہ ڈر نہیں ہے، یہ اس تعلق کے ٹوٹنے کا ڈر ہے کہ جو مرضی ہو جائے وہ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک آڈیو میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے بڑا پیارے جو ہے نا یہ طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ان پہ کیسے عذاب بھیج دوں جب کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو جن کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، ان پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ ہم نے نیک کام اس لیے کرنے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو، وہ جو اپنے رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اتنے انعامات جو اللہ نے ہم پہ کیے ہیں، تو ہم جب وہ بدی کی طرف جائیں گے اور غلط راستے کی طرف جائیں گے اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں مانیں گے اور اس کے اگینسٹ چلیں گے، تو وہ جو ایک ناراضگی والا جو ڈر ہے نا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو عذاب سے نہ ڈریے گا، اللہ کی ناراضگی سے ڈریے گا کہ وہ اتنا مہربان ذات ہے، اس نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں۔ تو ہم ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے برائی سے بچائیں اور نیک راستے پہ چلیں۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا ہے۔ تو چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے، میں پہلے بھی یہ ریپیٹ کر چکا ہوں، اور سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں سوائے سبمیشن کے اور اللہ کی اطاعت کرنے کے، اور اسی میں آسانی ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اسی طرح سے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی، ایک بدو آتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو وہ بدو جواب دیتا ہے کہ پھر تو ہم سب نجات پا گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب بھی کریم ذات کسی کو قابو کر لیتی ہے، قابو پا لیتی ہے، تو معاف کر دیتی ہے۔ تو جب تک وہ بدو، وہ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریپیٹ کرتے رہے کہ یہ بدو اپنے رب کو پہچان گیا، اپنے اللہ کو پہچان گیا۔ تو اگر گمان رکھنا ہے تو اچھا گمان رکھنا ہے، اور یقین جانے وہ اتنی کریم ذات ہے نا کہ وہ ہمارا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے معاف کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے اعمال پہ نظر نہیں رکھنی، آپ نے اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ رکھنی ہے، اور گمان رکھنا ہے تو اچھا گمان رکھنا ہے۔
تو یہ جب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی نا، تو پھر جب محبت کے ساتھ آپ اس راستے پہ چلیں گے تو آپ جنت دوزخ کے جو ہے نا اس سوچ کے ساتھ آپ نیک عمل نہیں کریں گے. آپ نیک عمل صرف اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کے اللہ کو یہ کام پسند ہے اور آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتے ہیں. اللہ نے جو حد آپ کی سیٹ کی ہے، اللہ کے حوالے سے آپ اس حد کی پابندی کریں گے. جب بھی باؤنڈری کراس ہوگی تو اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گے اور یاد رکھیں گے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور رحمت، اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر حاوی ہے. تو یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں یہ یاد دہانی رہے، یہ بات یاد رہے کہ شیطان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے وہ بھی مخلوق ہے. اگر آپ کا خالق کے ساتھ تعلق سٹرونگ ہے تو وہ شیطان بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا.